کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں، کیونکہ ہر ایک مثال کا ایک نمبر ہے اور یہ 20 مثالیں ہیں اور 20 مثالوں کے 20 نمبر ہیں، تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنی پریکٹس کی ہے۔ پہلی مثال میں نصف روبو ہے، نصف روبو فری کے اول میں سے ہیں، اگر فری کے اول میں سے 2 یا 3 آ جائیں تو جس کا مخرج بڑا ہو مسئلہ اس سے بناتے ہیں۔ تو ہم نے مسئلہ کس سے بنایا؟ 4 سے، اس کو 2 اور اس کو 1 دے دیا۔ یہ میں جو اصول ہیں یہ میں بار بار اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں، اور یہ میں بولوں گا کب تک؟ صرف چند دنوں تک، پھر آگے میں بعد میں نہیں بولوں گا۔ اگر آپ خود بھی بولیں گے حل کرتے ہوئے تو یہ آپ کو پکے ہو جائیں گے۔ چلیں دوسری مثال میں نصف روبو سمن، فری کے اول میں سے روبو ہے اور فری کے اول میں سے روبو فری کے ثانی کے ساتھ آ جائے، اصول نمبر 3، تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ 12 سے۔ ہم نے یہ مسئلہ کس سے بنایا؟ 12 سے، 4 3 3 4۔ سمن اور سدس، نصف روبو سمن، فری کے اول میں سے سمن ہے، فری کے ثانی کے ساتھ آ جائے، اصول نمبر 3، مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ 24 سے، 8 3 6 4۔ نصف روبو سمن، فری کے اول میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ فری کے ثانی میں سے ہے، 2 یا 3 آ رہے جس کا مخرج بڑا ہو، تو ان کا مخرج تو سیم ٹو سیم ہے، تو لہذا مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 3 سے۔ اس کو 1 اور اس کو 1 جمع 1 ڈبل کر کے آپ دیں گے۔ نصف روبو سمن، فری کے اول میں سے نصف ہے تو اصول نمبر 3، نصف فری کے ثانی کے ساتھ آ جائے، مسئلہ 6 سے، ہم نے 6 سے بنایا، اس کو 3 اور اس کو 2 جمع 2، کیونکہ 3 کا پارا پڑھیں گے جو نیو کمر ہے، نئے آنے والے، آپ نے حصہ نکالنے کے لیے 3 کا پارا پڑھیں گے، غلط بیٹھے ادھر بندہ بیٹھ جاتا ہے، سامنے بندہ نظر ہے۔ نصف روبو سمن، فری کے اول میں سے 2 ہیں تو جس کا مخرج بڑا ہو، کس کا مخرج بڑا ہے؟ اس کا مخرج، اس کو 1 اور اس کو 2۔ نصف روبو سمن، فری کے اول میں سے روبو ہے، فری کے ثانی کے ساتھ آ جائے، مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ 12 سے، 4 3 6 2 3 4۔ نصف روبو سمن، فری کے اول میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور فری کے ثانی میں سے ہے، تو جس کا مخرج بڑا ہو، ان میں سے اس کا مخرج بڑا ہے، تو ہم مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے، اس کو 2 تیسرا حصہ ڈبل کر کے 2 اور اس کو 1 اور اس کو 2۔ نصف روبو سمن، فری کے اول میں سے نصف آ گیا، اصول نمبر 3، آپ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے، اس کو 3 اور اس کو 1۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے بھائی کیا ضرورت ہے، ہم نے ان کو کل بھی حل کیا، پرسوں بھی، بھائی یہ بیسکس، اگر آپ کو یہ چیزیں آ جائیں نا، یہ مسئلہ بنانا آ جائے تو پھر آگے پھر آپ اس کے اوپر عمارت بنا سکتے ہو، آرام سے دیوار کھڑی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہی نہیں آتا، آپ آگے ہاتھ میں پڑھ لو اور اس کے بعد آگے جو پیچیدہ مسئلے آپ ان کو جب حل کرنے جائیں گے تو پھر اوکھا کام ہو جائے گا، آنا ہی نہیں، اوکھا کام آنا ہی نہیں، کیونکہ یہ چیز بیسک۔ نصف روبو سمن، فری کے اول میں سے 2 ہیں تو سمن کا مخرج بڑا ہے، اصول نمبر 2، اصول نمبر 2، مسئلہ کس سے آئے گا؟ 8 سے، اس کو 3 اور اس کو 1، سوری 3 نہیں 4 آدھا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں 4 ابن اور 4 بنت ہیں، آپ کو میں نے کہا تھا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بیٹے اسبا ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو بیٹے اسبا بنا دیتے ہیں اور چچے اسبا ہوتے ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے۔ بھائی بھی اسبا ہوتے ہیں، سگے بھائی جو ہوتے ہیں وہ بھی اسبا ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے مسئلوں میں، اور جیسے جیسے آگے جائیں گے نا میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز پڑھا کے بتاتا جاؤں گا۔ جب ہم اسبات کی بات تک پہنچیں گے نا تو یہ تقریباً ساری بات اسبات میں نے آپ کو ویسے بتا دینی ہے۔ تو اسبات اگر مذکر مؤنث ہوں تو مذکروں کو ڈبل شمار کرتے ہیں، تو ان کے نیچے ہم ایسے لائن لگا کے لکھیں گے اسبات، کیا لکھیں گے؟ اسبات، اور مذکروں کو ڈبل شمار کریں گے، 4 اور 4 8 اور 4 12۔ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 12 سے، ان کو ڈبل 8 اور ان کو 4۔ سمجھ آ گیا؟ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہا ہے نا، پہلے آنے والوں سمجھ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ، صحیح۔ یہاں پہ 3 ابن اور 4 بنت ہیں، تو بیٹیوں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اسبا، تو آپ لکھیں گے اسبات، بیٹوں کو ڈبل شمار کریں، 6 اور 4 10
یہ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 10 سے. ان کو ملے گا 6 اس کا ڈبل اور ان کو 4. سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ بنانے کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے بتایا ہے کہ مال کے کل آپ نے کتنے حصے کرنے ہیں، مال کے کل آپ نے کتنے حصے کرنے ہیں. یہ جو میں نے سارے مسئلے بنائے ہیں نا، یہ دیکھو مال کے کل 4 حصے کیے، اس کو 2 دے دیے یہ وارث کو جس کو شریعت میں عدد دیا ہوا تھا، اور اس کو 1 دے دیا. اب 1 یہاں پہ بچ گیا ہے، 1 یہاں پہ بچ گیا ہے. اگر ایسی صورتحال مسئلوں میں ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک حل ہے، وہ ہم کریں گے آگے چل کے، ہم سیکھیں گے. اس میں صرف اسبات ہیں، صرف اسبات ہوں تو پھر ڈبل شمار نہیں کرتے، مذکر اسبات ہوں تو ان کی تعداد سے مسئلہ بناتے ہیں. مسئلہ بنایا ہم نے 5 سے، ان کو 5 دے دیا. یہاں پہ 9 ہے تو مسئلہ بنایا ہم نے کس سے؟ 9 سے، ان کو 9 دے دیا. یہاں پہ 4 میں تو 5 ہی بنے مذکر مؤنث ہیں، تو آپ اس کے نیچے ان کے نیچے پہ اسبات لکھنے ہیں. آپ اسبات لکھیں گے اور مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 5 کا ڈبل 10 اور 4 14. آپ 14 سے مسئلہ بنا کے ان کو 4 اور ان کو 10 دیں گے، کیونکہ ان کو ڈبل شمار کیا ہے نا، تو 5 کے ڈبل 10 ہوتا ہے، آپ ان کو 10 دے دیں گے. اور اس میں صرف اسبات ہیں، آپ اس کے نیچے لکھ لیں اسبات. اور مسئلہ آپ کس سے بنائیں گے؟ 7 سے، ان کو 7 دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں نصف، ربع، سمن 2 جو ہے فریق ثانی کے ساتھ آ گئے. تو اگر 2 آ جائیں تو جس کا مخرج بڑا ہو اس کا اعتبار کرتے ہیں. تو ہم نے ربع کا اعتبار کیا، ربع کا اعتبار کر کے اصول نمبر 4 ہم نے لگایا. اصول نمبر 3 لگایا کہ 4 لگایا؟ 4 ہے نا. اچھا 4، وہ 4 لگا کے پھر 3 میں آ گیا، صحیح ہے. اس کا اعتبار کر کے اصول نمبر ہم نے 3 لگایا. تو ربع فریق ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ 12 سے بناتے ہیں، اس کو 6 اور اس کو 3 اور اس کو 2. نصف، ربع، سمن فریق اول میں سے نصف آ گیا ان کے ساتھ، تو مسئلہ ہم نے کس سے بنایا؟ 6 سے. چھٹا حصہ 1 3 اور 1. نصف، ربع، سمن ہے. سمن فریق ثانی کے ساتھ آ گیا تو آپ نے مسئلہ کس سے بنایا؟ اصول نمبر 2 آپ نے مسئلہ بنایا 24 سے. 8 3 24، 3 8 اور اس کو ڈبل کر دیں. نصف، ربع، سمن فریق اول میں سے 2 آ گئے، تو جس کا مخرج بڑا ہے ہم اس کا اعتبار کریں گے. ربع کا اعتبار کیا، ربع آ جائے مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ 12 سے. تو 4 3 12 2 6 6 2 12. تو اس طرح یہ 20 مثالیں ہیں. یہ آپ جب بھی مثال حل کریں آپ اصولوں کو ریوائز کریں. یہ آپ کو ابھی پریکٹس کرنا پڑے گی، لیکن جب آپ کچھ دیر آگے چلے جائیں گے نا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. اس کے 2 فائدے ہیں، ایک یہ کہ یہ چیز پکی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جو اصول ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور جب آپ اینڈ پہ پہنچیں گے تو آپ کو یہ اصول یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے ذہن میں بار بار وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے.